اس پیغام کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر شیئر کیا، اور اس میں اچنبے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے سیٹھی صاحب کے سامنے وہ ٹویٹ پڑھ کر سنایا تو سیٹھی صاحب کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ یہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ پھر سیٹھی صاحب نے وہ ٹویٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید تب بھی ان کو یقین نہ آیا۔ یہ ایک ایسا ٹویٹ ہے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہم چلائیں گے، اور اس میں پوری دنیا اس پر عجیب و غریب تبصرے بھی کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ بھارتی صحافی تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2-3 بار اس کو پڑھا تاکہ وہ خود کو یقین دلا سکیں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس سے پہلے بھی وہ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے رہے، لیکن اس میں انہوں نے انتہائی لیول کراس کیا ہے، اور منگل کے دن کو، یعنی جو ڈیڈ لائن اس سے پہلے وہ دے چکے ہیں 6 اپریل کی، اس کے بعد جو منگل کا دن آئے گا اس میں وہ بمباری کرنے جا رہے ہیں پاور پلانٹس پہ اور برج ڈے، پلوں کو تباہ کر دیں گے، بجلی گھروں کو تباہ کر دیں گے اور ایران کو مکمل لپیٹ دیں گے، اور اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، دھمکی دیتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے کہ آبنائے ہورمز کو فوراً کھول دیں ورنہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ انٹرسٹنگ بات سیٹھی صاحب یہ کہ ایسٹر منایا جا رہا ہے، اور ایسٹر کے دن انہوں نے پریز بی ٹو گاڈ کے بجائے اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ایرانین اکاؤنٹ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اس مقام تک تو لے آئے ہیں، اس کے بعد وہ کسی دن اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ یہ تو ایک ہنسی مذاق میں بات ہے، لیکن دھمکی کو تو سنجیدہ لینا چاہیے آپ کے خیال میں۔ بٹ اس نوعیت کی دھمکی کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا اس سے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ مہلک حملے ہونے جا رہے ہیں؟ فرسٹریشن ہے یا کوئی دباؤ؟ عائشہ، جب گالی گلوچ پہ کوئی اتر آتا ہے تو وہ کمزوری کا نشان ہوتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بہت کمزور ہو چکے ہیں، بہت غصے میں۔ ان کی ساری ملٹری مائٹ نے ایران کو ڈیفیٹ نہیں کیا، انہیں اپنی ڈیفیٹ، اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ انہیں فکر مند ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، سوائے اس کے کہ ایسکلیٹ اور کریں۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا، کیونکہ وہ پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر آگے بڑھیں گے تو پھر اور مار پیٹے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی طرف سوچ نہیں رہے ہیں سارے اینالسٹ جو ہیں، جن کو میں سن رہا ہوں، انٹرنیشنل اینالسٹ، امریکن اینالسٹ، یورپین اینالسٹ، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ڈیسپریٹ ہو چکا ہے اور کچھ بھی کر سکتا۔ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بٹ اشارہ ان کی طرف وہی ہے کہ جب کوئی پاگل ہو جائے تو پھر ہر ایک کو کاٹنے پھرتا ہے۔ تو ابھی اسی قسم کی سچویشن وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ایران کی طرف سے اس کو بالکل نو نو نو، اس کو بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، اور اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس صورتحال میں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ وہ الیکٹرک پلانٹس اور بریجز کو تباہ کریں گے۔ ابھی انہوں نے تیل کے جو ذخیرے ہیں یا تیل کے جو پلانٹس ہیں ان کی طرف وہ نہیں جا رہے، اور آپ کو یاد ہے کل کے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ وہ آئل فیلڈز اور آئل پلانٹس کو وہ اٹیک نہیں کریں گے، وہ انفراسٹرکچر کو اٹیک کریں گے، بجلی کو، بریجز کو، اینڈ سو آن۔ تو ویسے ہی وہی کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کر کے پھر کوئی موقع دیں گے کہ میں آ گیا ہوں، میں اب لینڈ بیس بوٹس آن گراؤنڈ کرنے والا ہوں اب۔ اور مگر سوال یہ ہے کتنی دیر یہ کریں گے اور ایران کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ایک اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ لگاتار 2 ہفتے ایسے ہی کریں گے، ماریں گے ماریں گے ماریں گے، جتنے بم ان کے پاس ہیں سارے کے سارے استعمال کر دیں گے۔ ایک تو یہ اسیسمنٹ ہے، اچھا، اور اس میں اسیسینیشنز بھی ہوں گی، ٹارگٹس بھی ہوں گے لیڈرز کے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سارا کچھ پھینک دیں گے ایکسیپٹ فار اے نیوکلیئر ویپن۔ اس سے کم جو کچھ ہے he will throw it at ایران۔ مگر اگر آپ دیکھیں کہ ایران نے کس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کی ہے تو ایران تکڑا ہے، اس سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایران کے جو کاؤنٹر اٹیکس ہوں گے وہ بھی بڑے زہریلے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران اپنی لانگ ڈسٹینس میسائلز جو ہیں وہ نکال لے گا۔ اب اس کی مین فوکس آف اٹیک اسرائیل ہوگا۔ یہ جو گلف ڈمز ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوں گی، ان کی بریجز، ان کی الیکٹرسٹی پلانٹس ضرور ہوگا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اسرائیل کی طرف مین میسائلز جو ہیں وہ ماریں گے وہاں، اور جو ان کے پاس اسٹاک ہے، اور اسرائیل کی حالت خراب ہوگی ادھر سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آخری سٹیج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اسرائیل کی، تو میرا خیال ہے حزب اللہ بھی فل اسٹرینتھ کے ساتھ آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہوتھیز بھی ادھر دوسری طرف ریڈ سی کی طرف وہ بھی ایک فرنٹ کھول دیں۔ تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ آخری سٹیج ہے اس جنگ کی، اور اس میں شکست ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اس کی شاید یہ کوشش ہو کہ ایک 4-5 دن بمباری کر کے اس طریقے کے ساتھ پھر کوئی سپیس دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوشش جاری ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں یہ کہ ایران کے فارن منسٹر کی اور ہمارے فارن منسٹر کی کل رات بات چیت ہوئی ہے، جی، اور ابھی بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر کچھ قرارداد پیش ہونے جا رہی ہے۔ سو آئی تھنک وہ جو ڈپلومیسی ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی، بٹ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرانا ہے کہ ڈپلومیسی سے پہلے یہ بمباری کرتا ہے اور پھر ٹیبل پہ آتا ہے، مگر آج تک تو یہ کامیاب نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پھر کامیاب نہیں ہوں گے، مگر ڈسٹرکشن، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن بہت ہوگی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں نے میسائلز کی بات کی ہے، جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ایران اپنے بڑے میسائلز جو ہیں اسرائیل کے اوپر مارے گا، بیلسٹک میسائلز۔ ڈرونز اتنے نہیں ہوں گے جتنے بیلسٹک میسائلز ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی ایئر فورس کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دی ہے۔ جی، یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے، ایئر فورس تو ڈسٹروائے شاید ہو گئی ہو، مگر جو ان کی سرفیس ٹو ایئر میسائلز بیٹریز ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کی جو امریکنوں کے جو جہاز ہیں وہ گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ امریکن بھی بڑے پریشان ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ بس جیسے آئے جائیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہوا میں، اسپیس میں، مگر اب ان کے جہاز گرنے شروع ہو گئے ہیں، F-16 F-15 اور ہیلی کاپٹرز اور ان کے ٹرانسپورٹ پلینز، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ان کے 2 پائلٹس بھی ایجیکٹ کرنے پڑے، ایک لکی انہوں نے دونوں کو ریسکیو کر لیا ہے، مگر ابھی کوئی خبریں نہیں آ رہی کہ جو جہاز جو ریفیولنگ والے اور دوسرے جہاز جو تھے وہ جو گرے ہیں، جی، ان کے جو اندر پائلٹس تھے یا کرو تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں ہے، وہ مارے گئے ہیں یا نہیں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن میڈیا جو ہے امریکن لاسز بھی نہیں دکھا رہا پورے، جی، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انسٹرکشنز بھی ہیں سب کو کہ آپ نے نہیں دکھانے، ہمارے پینٹاگن کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سولجرز کے لاسز جو ہیں، میڈیا کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے وہ نہیں بتانا کیونکہ ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے۔ جی، تو یہ اسی قسم کی چیز ہے جو اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے، کہ بتانا نہیں ہے کتنے لاسز ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ دس از اے لاسٹ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ بائی ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو یہ اب اس سے پہلے کیا کوئی سیز فائر یا کوئی اور کوئی بات ہوگی میں نہیں سمجھتا، میرا خیال ہے یہ اب ہوگا کل یا آج رات کو یا کل، جیسے اس کی ڈیڈ لائن ایکسپائر کرتی ہے، مگر جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں جی، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے عائشہ کہ ہی از ڈیسپریٹ، ہی از اینگری، ہی از لائک اے میڈ بل، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں، کیسے میں اس دلدل سے نکلوں، کیسے اپنے آپ کو بچاؤں۔ تو وہ ہار پات مار رہے ہیں اس وقت اور زبان چلا رہے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جس قسم کی ٹویٹ انہوں نے یہ کی ہے یہ تو آلموسٹ بلاسفیمی ہے، جی، جس قسم کی، جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے اور جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے طنز کیا ایک قسم کا۔ تو میں بہرحال اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں، ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، تو اس لیے مگر میں سمجھتا ہوں امریکنوں کو بھی جاگ اٹھنا چاہیے کہ ان کا پریزیڈنٹ جو ہے اس وقت ورلڈ وار 3 کی طرف سب کو لے جا رہا ہے۔